دنیا کا پلاٹ آپ بنا لیتے ہیں، یہاں پہ تو یقین نہیں کہ وہاں مولا آئیں گے نہیں آئیں گے. بھارت ہمارے گھروں میں آتے ہیں کیونکہ مزیداری کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ مولا یہاں پہ بھی آتے ہیں. لیکن آپ کی جو ملاقات ہونی ہے وہ کہاں ہونی ہے؟ قبر میں ہونی ہے. تو پھر ابھی سے قبر کو تیار کریں. ابھی دفعہ میں ہوں تو ڈیولپ ہو چکا ہو انشاءاللہ. میں نے ریکویسٹ کی ایک آدھ پلاٹ میں بھی اپنا جو ہے وہاں پہ لے لوں انشاءاللہ. جانے محترم میں بہرحال اسی سے آپ کے حسن سماعت سے کہ میں نے پہلے واقعہ پڑھا ہے اور بھارت کیونکہ جشن ولادت ہے. 27 رجب تھا، یوم بعثت ہے اور جشن کی رات ہوتی ہے. اور علامہ تقی جعفری کے بیٹے نے بھی اور ان کی بھارت دوسری علاقوں میں اس واقعے کو نقل کیا کہ وہ جب پڑھتے تھے نجف کے حوضے میں، شدید گرمیاں تھیں، رات کو جشن رکھا. کہا کہ بھائی کوئی جشن ہونا چاہیے، طالب علم تھوڑے سے جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں. جشن رکھا سب. تو وہاں پہ ایک شخص جو کام کرتا تھا، جو چائے پلاتا تھا، خادم تھا مدرسے کا، اس کا تھوڑا سا مذاق ہو جائے، کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے. تو اس زمانے میں اخبار میں ایک تصویر تھی، اس زمانے میں جو کوئی ہوگی، خاتون ہوں گی، چاہے وہ آرٹسٹ ہو یا کچھ بھی، اس کی تصویر تھی زمانے میں. صدام کا دور ہے تو پردہ وردہ تو کوئی اتنا تھا نہیں، تو تصویر انہوں نے لی اور مذاق کہا کہ مذاق ہے یہ، صرف مذاق کہ یہ تصویر جس کی ہے کیا اس سے ملنا چاہیں گے یا ایک ملاقات ہے یا ایک نگاہ امیر المومنین چاہیں گے. اب بڑا مذاق ہے اور وہ نہیں ہونا زیادہ، جیسے ہمارے بہت سے لوگ تقویٰ پر اس گاڑی میں نہیں دیکھے جیسی. تو انہوں نے نہیں، مذاق ہے، آپس کی بات ہے. سب نے تصویر دیکھی، تصویر کہتے ہیں تصویر تھی بھی ایسی تو ہر کوئی کہتا ہاں چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی علامہ تقی جعفری کے پاس آئی تو ان کے بیٹے نے تو اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ بابا کو تصویر دھندلی ہو گئی، نظر نہیں آئی. اور بابا نے کہا کہ میں اپنی زندگی پوری دے دوں گا مگر ایک نگاہ امیر المومنین نہیں چھوڑوں گا. ایسا نہیں تھا کہ باقی لوگ علماء نہیں تھے، نہ بہرحال کوئی ہوتا ہے. یہ جیسے انہوں نے بولا سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. جیسے کہ دوست بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں تو لوگ ایک کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، بہت شریف بن رہے ہیں، بہت اچھے بن رہے ہیں. وہ اٹھ کے اپنے حجرے میں چلے گئے. طبیعت خراب ہوئی ان کی اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، سر اپنے زانوں میں. اچانک سے کمرے میں دیکھا کہ ایک نور آیا، روشنی آئی اور وہ روشنی اور نور مجسم ہوا اور وہ ایک نگاہ امیر المومنین علامہ تقی جعفری کو مل گئی. کہا کہ وہ جیسے ہی نگاہ پڑی علامہ کی کیفیت ہی بدل گئی. آپ سوچے صرف حضرت علی کے نام سے انسان ایک عجیب کیفیت میں آ جاتا ہے. نعرہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے، مولا کا نام لو چہرے پر رونق آ جاتی ہے. نگاہ پڑ جائے اگر اس پر کیا کیفیت ہوگی. علامہ کی حالت یعنی جب باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ ان کا ایسی حالت ہے کہ استاد نے دیکھا پہچان لیا. وہ کہا کہ اپنے استاد سے کہ آج ایسا مذاق نہیں کرنا. کیونکہ ہر کسی میں طاقت نہیں امتحان کو برداشت کرنے کی، اور یہ تقی جعفری امتحان کو برداشت کر لایا. اور آج بھی اذان محترم علامہ تقی جعفری کا انتقال ہوا عرصہ ہو گیا، مسجد مقدس المولا کے قدموں میں دفن ہے. آج بھی ان کی جو کتابیں، جو ان کا شرح نہج البلاغہ جو پورا نہیں کر پائے اپنی زندگی میں، مولوی جتنی کتابیں، آج بھی جب میں ان کی کتاب کھولتا ہوں مجھے بہت اچھا ہو گیا. میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ مجھے زبان نہیں آتی، زبان آتی ہے، لیکن مطالب اتنے اوپر ہیں کہ ابھی تک ایک صفحہ اور سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میرا علم نہیں ہے. یعنی اتنا مولا نے عطا کیا ایک نگاہ امیر المومنین. ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کو ایک نگاہ امیر المومنین کی طرف بڑھاتے؟ کیسے بڑھیں؟ جوان بیٹھے ہوئے زیادہ محترم، آج کل گناہ کرنا مشکل. آج آپ انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک سب کچھ آپ کے سامنے ہے. کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے، آپ بھی اپنے آپ سے کہیں کہ میں مولا نہیں دیکھوں گا، مجھے ایک نگاہ امیر المومنین چاہیے. کیوں نہیں ملے گی آپ کو؟ آپ امتحان تو کریں، کوشش تو کریں. اذان محترم یہ ہے ولایت. ولایت اگر دن اچھا نہ کرے، وہ ولایت مولا خود فرماتا ہے اگر تمہارا آج کل سے بہتر نہیں تم خسارے میں ہو. امام نے جان محترم کچھ صفات بتائی. امام کا خطبہ، یہ خطبہ حمام، یہ متقین کی صفات بیان کر رہا ہے. بہرحال اس کو پڑھنا چاہیے. وہ حمام، یہ جس کا نام حمام تھا اس لیے خطبے کا نام حمام ہے.
صفات جو مولا نے بتائی وہ برداشت نہیں کر پایا، کہتے اس کا انتقال ہو گیا۔ امام جب متقین کی صفات بیان کر رہے تھے اس کا انتقال، حتیٰ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نجف اشرف میں وادی السلام میں دفن ان کا مرکز ہے، توحید کا پہاڑ جنہیں کہا جاتا ہے، جب وہ نجف میں شروع میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم آ رہا ہے اور ایسا جگہ جیسے اپاہج ہے، اچانک سے اس کو دیکھا، اور وہاں پہ جو لوگ روڈوں میں چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ نجف میں روڈوں میں جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں بیٹھا ہوتا، تو اس سے آیت اللہ قاضی نے کہا کہ اس کو میں نے چند دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا، یعنی صحیح تھا، اس کی ڈانگیوں کی بالکل صحیح تھی، مگر یہ بھی کیسے کیوں چل رہا ہے؟ تو وہ جو سڑکوں پہ نجف میں چیزیں بیچ رہا ہے اس نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی، یہ ہے نجف جس کی فضا میں علم ہے، یعنی روڈ میں بیچنے والا خطبہ متقین کی عبارتیں پڑھ رہا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں، یعنی متقی بنتے ہیں۔ کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے۔ کس کی وجہ سے؟ کہا کہ وہاں سے جب درس سے کوئی نکلتا ہے اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ درس ایسا ہے۔ درس کس کا ہے؟ نجف کا والی درس۔ خود ملا حسین کلی ہمدانی کہتے جب میں زیارت پہ جاتا تھا مولا کی تو، اور جب واپس آتا تھا ابا اوڑھ کے آتا تھا، کیوں کہ مولا کی زیارت میری باطنی آنکھ کھول دیتی تھی۔ صرف زیارت۔ اچھا مقدر سردبیلی کو عالم دین نے خواب میں دیکھا، امام کے صحن میں باہر نکل رہے ہیں، نور ٹپک رہا ہے۔ کہا مقدر سردبیلی وہ کہ جن سے امام زمانہ کی کتنی ملاقات ہے، خط ہے امام زمانہ کے، امام زمانہ ساتھ بیٹھے ہیں مقدر سردبیلی کے سواری میں اور تعریفیں پوچھ رہے ہیں، سنا مقدر سردبیلی بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ نہیں عام سا آدمی ہے۔ اس مقام پر مقدر سردبیلی وضو کے لیے تہجد کی نماز کے لیے کنویں میں بالٹی ڈالتا ہے، ہیرے جواہرات میں چل رہے ہیں، پروردگار مجھے پانی چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ وہ مقدر سردبیلی جب دیکھا کہ نور بدن سے ٹپک رہا ہے، عالم نے پوچھا یہ سب کہاں سے ملا؟ امام علی کی زری کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے ملتا ہے، باب علم، باب علم ہے۔ ہم نے کتنا علم لیا ظالموں،